اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان رہتے ہیں پورے عالم انسانیت کے لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ تمام صفات و کمالات نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ودیت کیے تھے، رکھے تھے ان کی زندگی میں، جو ایک عام بشر اور ایک انسان کی زندگی میں ہو سکتے ہیں۔ جامع ترین زندگی کا حامل بنا کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کی ذات پاک کو اسوہ حسنہ اور نمونہ کاملہ قرار دیا گیا ہے اللہ کی جانب سے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے۔ اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جو ہمارے نبی ہے، آپ کی سنت میں 100% کامیابی ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، آج ہم اس کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اپنے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ آج ہمیں اپنے نبی سے محبت نہیں ہے، نبی کی سنت سے محبت نہیں ہے، نبی کی سیرت سے محبت نہیں ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ آج چاروں طرف پریشان ہیں۔ ہم اپنے نبی کی سنتوں کو پامال کرنے والے ہیں، اپنے نبی کی سنتوں کو پامال کر کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور یہ ایک طریقے سے نبی کی سنتوں کا مذاق ہے۔ اور میرے عزیزو، یاد رکھو کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا جو مذاق اڑاتا ہے، جو پامال کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ہی خطرناک سزائیں دیتا ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بصرہ کے اندر ایک انسان رہتا تھا، ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام ابو سلامہ تھا۔ بہت ہی بڑا بے باک اور بے غیرت انسان تھا، آدمی تھا۔ اس کے سامنے مسواک کی فضیلتوں کا ذکر آیا۔ اس نے جب مسواک کی فضیلتوں کو سنا تو اس نے غصے میں آ کر تحقیر کی نظر سے کہا کہ میں اس مسواک کو اپنے سرین میں رکھوں گا، اور اس نے اس بات کی قسم کھائی تو اس نے قسم کو پورا کرتے ہوئے مسواک کو اپنی سرین میں گھمایا۔ اس طریقے سے اس نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کا مذاق اڑایا۔ میرے عزیزو، غور سے سنو، اس کے بعد اس کے ساتھ اتنا عبرتناک واقعہ پیش آیا، اتنا خطرناک واقعہ پیش آیا کہ جب اس نے مسواک کو اپنی سرین میں گھمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا تو اس کے ٹھیک 9 مہینے کے بعد اس کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، اس کے پیٹ میں درد ہوا، اور تکلیف اور درد کے بعد اس کے پیٹ سے ایک بدنما جانور، بد شکل جانور، جنگلی چوہے جیسا اس کے پیٹ سے پیدا ہوا، جس کی ایک بالشت اور 4 انگل کی دم تھی، 4 پاؤں اس کے تھے، اور مچھلی جیسا اس کا سر تھا۔ جیسے ہی وہ پیدا ہوا 3 بار وہ چلایا، جس پر اس کی لڑکی نے، یعنی جس کے پیٹ میں درد ہوا، اس کی لڑکی نے جب اس کو دیکھا، اس نے آگے بڑھ کر اس جانور کو ہلاک کر دیا، اور 3 دن کے بعد یہ شخص بھی مر گیا جس کے پیٹ سے یہ بچہ پیدا ہوا تھا، یہ جانور بد شکل پیدا ہوا تھا۔ اس آدمی کا یہ کہنا تھا کہ اس جانور نے میری زندگی کو اور مجھ کو اور میری آنکھوں کو کاٹ دیا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا مذاق اڑانے کا اتنا خطرناک عذاب اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ہی اس شخص کو دے دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میرے نوجوانوں، میری ماؤں بہنوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کر کے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اپنے نبی کی سنتوں کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری گردنیں کٹ جائے، دنیا ہم سے ناراض ہو جائے، لیکن نبی کی سنت اور نبی کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ یقین مانیے کہ اللہ کے نبی اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں میں ہمارے لیے 100% کامیابی ہے۔ اگر ہم اپنے نبی کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے
اور نبی کی سنتوں کو زندہ کر کر اپنی زندگی کو گزارے گے، یقین مانیے اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے اور اسی میں ہمارے لیے 100% نفع ہے۔ اور اگر ہم اپنے نبی کی سنتوں کو پامال کر کر اپنی زندگی کو گزارے گے تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں یاد رکھو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا دردناک ہے، ان بطش ربک لشدید، پھر اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ تمام حضرات سے یہی گزارش ہے کہ خدا را اپنی جانوں پر رحم کرے اور اپنی زندگی کو اپنے نبی کی سنت کے مطابق گزارے، اسی میں ہمارے لیے 100% نفع ہے۔